آیت نمبر 29۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں کا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے قصے کے اندر، کہ اب موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے اور بقول ابن عباس 10 سال رہے۔ اب ظاہر سیٹل ہو گئے تھے وہاں پہ، بیوی وہاں پر تھی، بچے ہو گئے ہوں گے، اور جو تورات کا بیان ہے اس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے 2 بچے تھے، واللہ عالم، تو بیوی اور 2 بچے۔ اب کیا ہوا؟ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی۔ قال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا کر لاؤں جس سے کہ تم تاپ سکو۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ ہے بہترین قوام، گھر والوں کو پروٹیکٹ کرنا، گھر والوں کو پرووائڈ کرنا، یہ قوام کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اور جب مرد ایسے قوام ہوتے ہیں تو پھر خواتین بھی بڑی پرسکون ہوتی ہیں، جو ان کی زیر نگرانی ہوتی ہیں، جو ان کی زیر کفالت ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ کس کو لے کے چلے ہیں؟ یہ بیوی کون ہے؟ ہم نے ان کا ماضی پڑھا تھا نا کہ جب ان میرڈ تھیں تو کیا کرتی تھیں؟ سارے کام کرتی تھیں، جو کام مرد کرتے ہیں وہ سارے کام ان کو آتے تھے، یہ وہی خاتون ہیں۔ لیکن اس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج نہیں کر رہی کہ موسیٰ تم اکیلے کیوں جاؤ، میں بھی جاؤں گی تمہارے ساتھ، ہم بالکل برابر کے ہیں۔ واٹ ڈو یو مین کہ تم جا کے خالی آگ لے کر آ رہے ہو؟ کیا میں نہیں جا سکتی؟ کیا میں کمزور ہوں؟ کیا تم مجھے بیکار سمجھتے ہو، اپنے سے کم سمجھتے ہو؟ یہ قصہ نہیں شروع کر دیا، یہ ایکوالٹی کی جنگ نہیں شروع کر دی، اور یہ ایسی جنگ ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور یہ ایسی جنگ ہے ایکوالٹی کی جو کبھی جیتی نہیں جا سکتی، اور اس جنگ کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا، نیور۔ تو اس راستے کی طرف گئی نہیں، وہ راؤٹ لیا ہی نہیں انہوں نے۔ شوہر کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، انہوں نے ساری ذمہ داری شوہر کے حوالے کر دی، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ سارے کام مرد کو ہی کرنے چاہیے۔ تو کیوں برابری کا جنون اپنے اوپر طاری کر کے وہ کیوں اپنی زندگی کو مشکل بناتی؟ کنٹینٹ تھیں، کوئی انٹرنل کانفلکٹ نہیں تھی ان کے اندر، کچھ پروف کرنے کا تقاضا، کچھ پروف کرنے کا دباؤ، کوئی پریشر معاشرے کی طرف سے نہیں آ رہا تھا، پیئرس کی طرف سے نہیں آ رہا تھا کہ او تم تو اتنی انڈیپینڈنٹ لڑکی ہوا کرتی تھی، شادی کے بعد گھر بیٹھ گئی تم، اب تم کماتی نہیں، اب تم یہ نہیں کرتی۔ یہ چاروں طرف سے چیزیں جب آتی ہیں نا، یہ پریشر کریٹ کر دیتی ہیں پھر عورت کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کی جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے، اپنی فطرت پہ اگر وہ رہے گی، اس کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے، وہ پروٹیکشن چاہتی ہے، پروویژن چاہتی ہے، کیئر چاہتی ہے، رسپیکٹ چاہتی ہے۔ اور جب اس کا شوہر یا اس کے جو بھی پرووائڈ کرنے والے ہوتے ہیں، والد یا بھائی، جب پرووائڈ کر کے لاتے ہیں، اس کو اپنی انسلٹ نہیں سمجھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو کمزور اور محتاج سمجھ کے نہیں دے رہے ہوتے، بات ساری یہ ہے، اس کا حق دے رہے ہوتے ہیں اس کو۔ تو یہ عورت کا حق ہے کہ اس کو پرووائڈ کیا جائے، پروٹیکٹ کیا جائے، خیال کیا جائے، عزت کی جائے۔ تو اپنا رائٹ ہی لے رہی تھی نا، تو الحمدللہ خوش تھیں، وہ مطمئن تھیں الحمدللہ۔ تو یہ عورت کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ اور مرد کی ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے؟ مرد سے کیا چاہتی ہے عورت؟ وہ چاہتی ہے کہ مرد کی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ یہ چھپکلی ہی مارے گا، کاکروچ یہی مارے گا، ڈسپینسر کے اوپر پانی کی بوتل یہی چڑھائے گا، وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ مرد کی اپنی حقیقت ہے، اس کی نیچر یہی ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ذمہ داری اٹھاؤں۔ کرینز کو ہم دیکھتے ہیں، کرینز ہوتی ہیں، کرینز کتنا بھاری بھاری بوجھ اٹھاتی ہیں، کیوں؟ بنی اس لیے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو زنگ کھا جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب عورت آستین چڑھا کر میدان میں آ جاتی ہے اور مرد سے سارا بوجھ اس کا شیئر کرنے کی بات کرتی ہے بلا وجہ، when there's no need، تو مرد ناکارہ ہونے لگتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگتا ہے، ان کے اندر جو غیرت ہے وہ بھی بعض دفعہ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، اور پھر وہ ایک طرح سے عورت پر ڈیپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ جو بیلنس ہے وہ ایسے شفٹ ہونا شروع ہوتا ہے کہ پہلے بات ایکوالٹی پر آتی ہے کہ آئی اینڈ یو آر ایکول، یو آلسو contribute to the table and I also contribute to the table۔
اس کے بعد پھر مرد کہتا ہے تو میں تو گھر بیٹھا ہوں، تو کما جا کر، بچے بھی تم پیدا کرو، کما کے بھی تم لاؤ، اور اس کے بعد تم آ کے تم جو ڈشز وغیرہ دھونی ہے، کھانا پکانا ہے، آف کورس وہ بھی کام تمہیں ہی کرنا ہے. پھر لوڈ سارا جو ہے وہ عورت کے اوپر پڑ جاتا ہے آ کر. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ڈس بیلنس ہو چکی ہے دنیا اس طرح سے اس معاملے میں، اور بڑا ظلم ہے عورت کے ساتھ. تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ وہ لے کے چلے اپنے گھر والوں کو. اور یہ قصہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان کو راستے، ظاہر ہے وہ سارا قصہ اللہ نے ان بٹوین دا لائنز بتا دیا کہ بھئی راستہ بھول گئے ہوں گے، اور سردی بھی ہوگی اور اندھیرا بھی ہوگا، تو چاہا کہیں سے آگ مل جائے تو ذرا گرماہٹ مل جائے، کچھ انسٹرکشنز مل جائیں، راستے کا پتہ چل جائے. فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة اي يا موسى اني انا الله رب العالمين. جب وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک. اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک جہت، اسپیسیفک ڈائریکشن بتائی، پلیس اینڈ ڈائریکشن جہاں سے آواز آئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کے لیے خاص جگہ منتخب فرمائی اور بتایا کہ میں اللہ رب العالمین ہوں. اب وہ کس طرح معاملہ ہوا تھا، کیا تھا، ہم نہیں جان سکتے. فوکس ہمیں کس پر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، اور ملٹیپل ٹائمز کیا. یہاں بھی کیا، پھر دوبارہ جب طور پر گئے تھے تب بھی کیا. تو کلیم اللہ ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور کوئی اس کے اندر ہم کسی قسم کا بھی ہم اس کے اندر کوئی اس کے علاوہ ایکسپلینیشن داخل نہیں کر سکتے کہ نہیں کیا ہوا تھا، کس نے کس سے بات کی تھی. کلم اللہ موسیٰ تکلیما میں بعض دفعہ لوگ چینج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما. صرف زبر چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. تو ہر شخص کرتا ہے، میں اور آپ بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں. یہ کون سی خوبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ ذکر فرمائے؟ تو نہیں، بات کیا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کہ کلام باقاعدہ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے کلام کیا، اور جگہ بتا دی کہ کہاں کلام کیا. کتنا بڑا آنر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا. اور کیا فرمایا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین. ارشاد ہوا موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے. تو آپ دیکھیں کت قدر دہشت ناک منظر ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بہادر مضبوط اعصاب والا بھی ڈر گیا. کیا منظر ہوگا وہ، اس لاٹھی کا سانپ بننا کو معمولی بات نہیں ہوگی. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. من غیر سوء لگ رہا ہے جیسے کہ ایکسٹرا ہے، تخرج بیضاء کافی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے دامن پر لگائے ہوئے دھبوں کو بھی دھوتا ہے. یہودیوں کے ہاں بات یہ تھی، اور تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو برس کی بیماری یا برس کی بیماری، یا جس کو کہ ہم پھل بیری کہتے ہیں، جیسے کہ پگمنٹیشن ختم ہو جاتا ہے ہاتھ کا، تو یہ بیماری ہو گئی تھی ان کے ہاتھ کو. اللہ نے کہا نہیں، معجزہ تھا، بیماری نہیں تھی، چمکتا ہوا نکلا تھا. من غیر سوء، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لے. ہم نے کہا تھا نا کہ انسان کی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ جب ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو خود پکڑ لیتے ہیں ایسے کر کے دونوں ہاتھوں سے. تو کہا کہ ڈر لگے گا، ظاہر فرعون کے آگے جانا ہے، بات کرنی ہے، مذاق بات نہیں ہے، تو اپنے بازو بھینچ لے خوف سے بچنے کے لیے. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں. تو بتایا کہ دو معجزے ابھی جو دیے جا رہے ہیں موسیٰ، یہ دونوں معجزے یہ فرعون کے سامنے بھی ظاہر ہوں گے.
یہاں آپ کو دکھا دیے ہیں تاکہ آپ پریپیئر ہو جائیں، تیار ہو جائیں. جب آپ کو ڈر لگے آپ اپنا بازو بھینچیے گا، اس کو جب آپ نکالیں گے فرعون کے آگے چمکتا ہوا نکلے گا، معجزہ ہوگا. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قتل خطا ہوا ہے، قتل عمد نہیں ہے، لیکن پتہ تھا ان کو کہ فرعون انصاف کرنے والا تو نہیں ہے، اور یہ ڈر لگا ان کو کہ قتل خطا کا معاملہ اس ذمہ داری میں رکاوٹ بن سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے. جو کام اللہ ان کے سپرد کر رہا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى انهم كانوا قوما فاسقين، کہ تم یہ معجزے لو اور فرعون اس کے سرداروں کی طرف جاؤ. تو ان کو لگا کہ مجھے ایک امپیڈمنٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ قتل کا معاملہ پھنسا ہوا ہے بیچ میں، اب میں کیا کروں. تو خود ہی سجیشن کیا دیا، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے وہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے. تو اپنی طرف سے ایک حل سمجھ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ مومن کی شان ہوتی ہے، وہ اپنا ذہن خوب استعمال کرتا ہے، فارورڈ پلاننگ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تھا کہ ہاں یہ ایشو آ رہا ہے قتل کا، تو اب کیا کرنا چاہیے. اب سوچ رہے ہیں فارورڈ تھنکنگ، آگے کا. تو سوچا کہ بڑا اچھا ہوگا اگر میرے ساتھ ہارون بھی چلے اور یہ مددگار بنیں گے تو میرا فائدہ ہوگا، اس مشن کو ہم اچھی طرح سے ادا کر سکیں گے. اور خوبی کیا بتائی ہارون علیہ السلام کی، ہوا افصح منی لسانن، بولتے بہت اچھا ہے میرے مقابلے میں، آرٹیکولیٹ زیادہ ہیں، زیادہ بلاغت کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑی فصاحت ہے ان کے بولنے میں. لیکن اللہ کے نزدیک کوئی لازمی ریکوائرمنٹ نہیں تھی بہت اچھا بولنا، یہ ہم نے بنا لیا. اللہ کو بھی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ ہارون بہت اچھا بولتے ہیں، اللہ کو پتا تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا تھا رسالت کے لیے. اور دلچسپ بات کیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کا ایک جملہ بھی قرآن میں موجود نہیں جو انہوں نے فرعون سے کہا ہو. ویسے تو گفتگو ہے ان کی، موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ان کی آتی ہے، لیکن فرعون کے دربار میں ہم دیکھتے ہیں اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے بات کری، اور ایک جملہ ہارون علیہ السلام کا قرآن نے نقل نہیں کیا کہ جو انہوں نے فرعون کے دربار میں بولا ہو. تو ہم بھی بعض دفعہ بہت اس بات سے نروس اور انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ مجھ کو بولنا نہیں آتا. اتنا زیادہ اپنی زبان کے بارے میں ہمیں حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹس ناٹ دا اونلی ایسٹ. ہاں اگر کوئی اچھا بولتا ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ اللہ کا کلام بہترین طریقے سے اس کو بیان کر دیا جائے لوگوں کے آگے. لیکن اللہ تعالیٰ زبانیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ الفاظ کا استعمال نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ خلوص دیکھتا ہے. اگر دل کے تار جڑے ہوئے ہیں زبان کے ساتھ، زبان کو اللہ کھول دے گا. اگر دل میں خلوص ہے، اگر دوغلا پن منافقت نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو لفاظی سے متاثر کرنا ہے، بلکہ فکر ہے اور خلوص ہے اور تڑپ ہے کہ اللہ اس طرح بات کروں کہ ان کو سمجھ آ جائے، یفقہوا قولی، ایسے بولوں کہ ان تک پیغام پہنچ جائے اور ان تک جو ہے وہ ریزونیٹ کر جائے، جا کر ٹچ کر جائے ان کے دلوں کو. تو الحمدللہ سیدھے سادے الفاظ بھی بہت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی کام کی ذمہ داری جب ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چنتا ہے تو اللہ ہی بولنا سکھا دیتا ہے. اور کیا اچھی طرح موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی ہے، کوئی لچھے دار گفتگو نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں کری انہوں نے، کوئی اوریشن نہیں، سیدھی سیدھی باتیں. اور دین کا کام سب سے اچھا اسی طرح ہوتا ہے جب انسان سیدھی سادھی باتیں کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون. فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ان کی، اور فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھیجا.
اور پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا کہ تم ہی غالب رہو گے، تاکہ پورے اعتماد کے ساتھ جائیں اور امید کے ساتھ جا کے تبلیغ کریں۔ تو جو دین کا کام کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، وہ تو غالب ہو گیا۔ بس یہ یقین کریں اپنے بارے میں، دین کو کیا ضرورت ہے میری اور آپ کی؟ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تاکہ ہم غالب ہوں، ہم کامیاب ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ فرعون نے بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور ایبسلیوٹ جھوٹ کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی یہ باتیں نہیں سنی کہ اللہ ایک ہے۔ سورہ مومن ہم پڑھیں گے، مومن آل فرعون جو ہوگا وہ کہے گا کہ یوسف آئے تھے نا تمہارے پاس پہلے، یوسف نے تم کو تبلیغ کری تھی کہ نہیں کری تھی؟ تو آف کورس انہوں نے سنا ہوا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ آباء و اجداد کی جو چیزیں، جو رسمیں سوٹ کرتی ہیں، دلچسپ لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، وہ تو لوگ لے لیتے ہیں، اور جو آباء و اجداد کی باتیں سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ذمہ داریاں ڈال رہی ہوتی ہیں، یا کلائمیٹ آف دا سیزن کے ساتھ جو ہے وہ جو کلائمیٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ وہ ٹیلی نہیں کر رہی ہوتی، ان کو اٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اپنے خاندانوں کو ہم دیکھ لیں، جب بات ہوگی کہ فلاں رسم بدعت ہے یا فلاں جو ہم کام کر رہے ہیں، قرآن خوانیاں ہیں، اس طرح سے 40ویں ہیں، سویم ہیں، برسیاں ہیں، یا یہ غیر اسلامی رسومات جو کی جاتی ہیں شادی بیاہ یا موت کے موقع پہ، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے۔ یہی ہوتا ہے کہ سوا من مٹھائی تو جانی ہی جانی ہے، ہمارے دادا حضور کے یہاں سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم تو یہی کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ساری رسمیں ہم یوں ہی نبھائیں گے۔ جہیز تو صدیوں سے ہم دیتے چلے آ رہے ہیں، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزہ آتا ہے اس کے اندر، رنگا رنگی ہے، ذرا ہلا گلا ہے اس کے اندر، دلچسپی ہے، نفس کو اچھی لگتی ہیں چیزیں، تو لہٰذا یہ سارا کچھ کر لیں گے۔ اور جب کہا جائے رشتہ داروں کا خیال کرنا، مروت کا معاملہ کرنا، مہمان نوازی کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، سچ بولنا، سروں پہ دوپٹے رکھنا، برقعے پہننا، کہتے ہیں وہ پرانے زمانے کی چیزیں تھیں، سب دقیانوسی چیزیں تھیں۔ آج کل کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، اب تو نیوکلیر فیملی کا زمانہ ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا رشتہ داروں کا ہم خیال کرتے پھریں، ہمارے اپنے لیے پیسہ پورا نہیں پڑتا، ویکیشن پر جائیں کہ رشتہ داروں کو کھلائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بچوں کو مہنگے مہنگے گیجٹ دلائیں یا ہم رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر دیں ان کے بچوں کی فیسیں دینے کے لیے۔ تو جو روایات اچھی تھیں خاندانوں کی وہ تو اٹھا کر رکھ دیں ایک طرف، اور جو باتیں جن کو چھوڑنا چاہیے تھا ان کو اٹھا کے رکھ لیا۔ تو یہی معاملہ ان کا بھی تھا، انہوں نے اچھی طرح سنا ہوا تھا اپنے باپ دادا سے کہ یہ عقیدہ ہے توحید کا عقیدہ، لیکن اچھا نہیں لگتا تھا تو انکاری کر دیا، جھوٹ بول گئے کہ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اب بات کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ پتہ چلا تبلیغ کے لیے انسان کو ذرا سا EQ چاہیے کہ بات کیسے کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں ہدایت لے کر آیا ہوں اور تم جیسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ کیا پرسنالٹی کنفرنٹیشن کیا انہوں نے؟ نہیں، براہ راست بات ہی نہیں کری، تھرڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں کہ اس کی انا پر چوٹ نہ لگے، ضد نہ پکڑ لے۔ بس ایک آئینہ سامنے رکھ دیا کہ ظالم فلاح نہیں پاتے، تو تم خود ہی جج کر لو اپنے آپ کو، کیا تمہاری ریپوٹیشن ہے، تمہارا اپنا ضمیر کیا کہتا ہے تم کو؟ جو کر رہے ہو تم کام بنی اسرائیلیوں کے ساتھ، اسے تم کس کیٹیگری میں ڈالو گے؟ بس اشارہ کر کے چھوڑ دیا، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سینسٹیوٹی کا ہونا، ذرا سا EQ کا ہونا، تھوڑی سائیکالوجی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تبلیغ کے لیے، کہ ہلکے ہاتھ سے انسان آئے، کنفرنٹیشنل نہ ہو جائے، اور سمپل عقیدہ بس سامنے رکھ دیا، دیٹس اٹ، اور کوئی خاص بات نہیں کی۔ اور پلس بہادری، جرت بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان کو ذرا بہادر ہونا چاہیے، ذرا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے
اور کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کہہ دے. اگریسو ہونے میں اور کانفیڈنس ہونے میں فرق ہے. بالکل اگریسو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام, بٹ ہی سو کانفیڈنٹ. اور جو بات انسان کہے 100% اس کا اپنا دل ٹھکا ہوا ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی بات یہی ہے. شک شبہ اگر ہوگا تو لوگ باڈی لینگویج پڑھ لیتے ہیں کہ انہیں خود ہی یقین نہیں ہے, یہ کیا کسی کو بتا رہے ہیں. بس یہ بیسکلی بات الفاظ کی اور لچھے دار گفتگو کی نہیں ہے کہ درس کتنا خوبصورت دینا چاہیے اور کیا کوٹیشنز ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ درس دینے والا خود کنونسڈ ہے, اللہ کا خوف ہے, اگلے کا خیر خواہ ہے. غصے سے تبلیغ نہیں کر رہے, نفرت سے تبلیغ نہیں کر رہے, اصلاح چاہ رہے ہیں. بس بات اتنی ہے. اور تنقید اور اصلاح کا فرق ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. تنقید بعض دفعہ صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے کی جاتی ہے, اور اصلاح کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اصلاح ہلکے ہاتھ سے ہوتی ہے. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. اور فرعون بولا, اے اہل دربار, میں تو اپنے سوا کوئی خدا تمہارے لیے جانتا ہی نہیں. کہا کہ یہ اس کے علاوہ کون خدا ہو سکتا ہے؟ فرعون کے علاوہ کوئی خدا ہے کیا؟ میں ہی تو ہوں, انا ربکم الاعلی. اور کیا کہتا ہے آگے؟ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا, شاید اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. میں تو اس کو ضرور ہی جھوٹا سمجھتا ہوں. اب یہ بات واقعی حقیقتاً اس نے کہی. اسی کے حامان کے بارے میں کیا کہا تھا ہم نے؟ اس کا پروپیگنڈا منسٹر تھا بیسکلی. اور پروپیگنڈا کس پردے میں کر رہا تھا؟ مذہب کے لبادے کے اندر. لوگوں کے دلوں پر فرعون کی عظمت کو بٹھانا, بڑے بڑے جائنٹ سائز مجسمے آج بھی موجود ہیں, اور پھر خداؤں کے ساتھ اس کی ہاب نابنگ اور اٹھنا بیٹھنا کہ کیا شان ہے فرعون کی, اور یہ امپریشن لوگوں کے ذہنوں پر بٹھا دینا. اور وہ اسی طرح کی عمارتیں وغیرہ بلڈنگ پروجیکٹس بھی بناتا ہوگا, جو ریلیجس بلڈنگز وغیرہ بنائیں, ٹیمپلز وغیرہ. یہ جتنے شاندار ہوں گے اتنا زیادہ فرعون کا رعب لوگوں پر بیٹھے گا. اور حقیقت ہے کہ ہم خوبصورت بلڈنگز کو دیکھ کے امپریس تو ہوتے ہیں, چاہے وہ شرک کے لیے ہوں تو شرک کی عظمت بڑھ جاتی ہے, توحید کے لیے ہوں تو توحید کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو یہ کہا اس سے, حامان سے, کہ ذرا تم ایک اونچی بلڈنگ تو بنواؤ, میں بھی ذرا چڑھوں اس کے اوپر اور دیکھوں ذرا کدھر ہے موسیٰ کا خدا. اب میرا تو خیال ہے کہ وہ ہے ہی جھوٹا موسیٰ, کوئی خدا نہیں ہے, میں ہی خدا ہوں جو یہاں تمہارے سامنے موجود ہوں. تو ظاہر یہ بات یا تو عذرائے حقارت کی ہے, مذاق کے طور پہ اس نے کری تاکہ درباریوں پر سے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا اثر کم کر سکے, اور ساتھ ہی ساتھ نگیٹ کیا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کہ کوئی خدا نہیں ہے. اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی, موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر اسیسینیشن, کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا. کتنا روڈ ہے اور کتنا ایروگنٹ ہے. اور یہ کفار ایسے ہی ہوتے ہیں جو کٹر دشمن ہوتے ہیں اللہ کے. ہو نہیں سکتا ان کے اندر پولائٹنس ہو نہیں سکتا. ایسے ہی بدتمیز ہوں گے, ایسے ہی روڈ ہوں گے, جو کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے اندر پوائزن ہے کیسے نکلتا ہے. وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹون بنائیں گے اور کبھی کچھ اور کریں گے, کبھی مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے. یہ گھٹیا پن کردار کا ظاہر آئے گا. ایمان نہیں ہے تو اعلیٰ کردار کہاں سے ہوگا؟ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ ان کو ہماری طرف جیسے پلٹنا ہی نہیں. بس اتنا سا پاور کیا مل گیا, سمجھا کہ ان سے اوپر کوئی ہستی ہے ہی نہیں جو کہ ان کا حساب کتاب لے گا. سمجھنے لگے کوئی ان کا پوچھنے والے ہی نہیں. بہت بڑی بھول تھی جس نے کہ ان کو برباد کرایا, اپنے آپ کو اسکاٹ فری سمجھنا. تبھی تو تکبر آتا ہے جب انسان سوچے کہ سب سے بڑا میں ہی ہوں, میرے اوپر کوئی نہیں. سوچا کہ ہماری طرف لوٹنا نہیں, ان کو اللہ پوچھ رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں تھا ان کو. تو فرعون تو سوچتا ہوگا نا کہ میں حساب لیتا ہوں سب کا, میرا حساب کون لے گا؟ تو کیا کیا اللہ نے حساب لے لیا اس کا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. آخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا.
اب دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. یہ تو نقص سزا اللہ تعالیٰ نے دی دنیا میں، اور آخرت کی سزا تو آنی باقی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز بڑی قباحت یعنی برائی میں مبتلا ہوں گے. اچھا، یہاں پر جو بات ہے کہ یدعون الی النار، یہ نہیں اللہ نے ماضی کی بات نہیں کری، اللہ نے مضارع لا کر بتایا ہے کہ یہ فرعون کو یا فرعون جیسے لوگوں کو تو ماضی کا قصہ مت سمجھنا. ہر دور میں ایسی طاقتیں موجود رہیں گی جو لوگوں کو آگ کی طرف بلائیں گی، اپنا کلاؤڈ، اپنا پاور استعمال کریں گی، جو اللہ نے مقام دنیا میں دیا اس کو مس یوز کریں گی. اور فرعون جیسے کردار، فرعون جیسے عمل والے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے کانسٹنٹلی، اور بیسکلی وہ فرعون ہی کی لیڈرشپ میں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. دنیا میں لعنت و لامت ہوتی رہے گی، اور آخرت میں رسوائی ہوگی اور دھتکار دیے جائیں گے. ظاہر ظالموں کو تو کوئی پسند نہیں کرتا نا. جو کام فرعون نے کیا وہی کام ہٹلر نے کیا، کوئی فرق تھوڑی تھا. اور اسی طرح کے لوگ آتے رہے، جینوسائیڈ کرتے رہے، مظالم ڈھاتے رہے، اپنی بڑائی کے دعوے کرتے رہے، بڑے بڑے مجسمے بناتے رہے اپنے. تو نہ وہ رہے نہ ان کے مجسمے. ہاں، صرف لعنت ملامت، برا بھلا، بہت بڑی گالی کسی کو دینی ہے تو آج کہہ دیں بالکل ہٹلر ہے. بس ظلم اور سختی اور جبر کا ایک پورا نمونہ ہے جو کہ سامنے آ جاتا ہے. یا اسٹالن کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے، یا مسولینی کے بارے میں کہہ دے، کوئی ان کی تعریفیں تو نہیں کرتا. تو یہ ایسے لوگ جنہوں نے کہ اتنے مظالم لوگوں کے اوپر ڈھائے، لاکھوں کو انہوں نے مروا دیا، ظاہر لوگ تو برا بھلا ہی ان کو کہتے رہتے ہیں. اور قیامت کا تو دن آنا باقی ہے جب ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے.